کہتے ہیں کہ موت انسان کو ختم کر سکتی ہے لیکن اس کے خیالاتوں کو نہیں۔ یہ کہانی ایک ایسے انسان کی ہے جو نہ حکمران تھا، نہ فوجی، نہ سیاستدان، پھر بھی وہ حکمرانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن گیا۔ آخر ایسا کیا تھا اس شخص میں جو اسے زہر کا پیالہ پینے پر مجبور کیا گیا؟ یہ کہانی ہے سقراط کی، ایک استاد، ایک فلسفی، ایک سوال کرنے والے کی، جس نے صدیوں پرانے ایتھنز میں ایک ایسی سوچ جگائی جو آج بھی زندہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج بھی سقراط کے دور میں ہی جی رہے ہیں؟ کیا پاکستان جیسے معاشروں میں سوال کرنا جرم بن چکا ہے؟ سقراط نہ کوئی بادشاہ تھا، نہ کوئی جنگجو، وہ ایک عام آدمی تھا جو ایتھنز کی گلیوں میں گھومتا اور نوجوانوں کے ساتھ بات چیت کرتا۔ اس کی تعلیم کا مقصد تھا سچائی کی تلاش۔ سقراط نے اپنے طلباء کو سوچنا اور سوال کرنا سکھایا، اور یہی اس کا سب سے بڑا جرم تھا۔ اس نے لوگوں کو بتایا کہ سچائی قبول کرنے سے پہلے اس پر سوال کرو۔ حاکموں سے سوال کرو کہ انصاف کیوں نہیں، امیروں سے سوال کرو کہ غربت کیوں ہے، استادوں سے سوال کرو کہ علم کیوں ادھورا ہے۔ حقیقت میں اس کے سوالات ہر جگہ گونجنے لگے۔ کیا حکمران عوام کے لیے یا اپنے لیے ہیں؟ کیا امیر کا حق زیادہ ہے اور غریب کا کوئی حق نہیں؟ کیا انصاف صرف طاقتوروں کے لیے ہے؟ یہ سوالات نہ صرف حکمرانوں کے ایوانوں میں ہلچل مچا رہے تھے، بلکہ اساتذہ، اشرافیہ اور عوام کے دلوں پر بھی بے چینی پیدا کر رہے تھے۔ ایتھنز کے استاد سقراط کے خلاف ہو گئے کیونکہ اس نے طلباء کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اب طلباء اندھا دھند یقین کرنے کے بجائے سوال کرنے لگے تھے۔ اہل اقتدار اور اشرافیہ کے پاس ان سوالاتوں کا کوئی جواب نہ تھا، اور جب اقتدار سوالوں کا جواب دینے میں ناکام ہو جائے تو وہ سوال کرنے والے کو خاموش کر دیتا ہے۔ ایتھنز کی عدالت نے سقراط پر 2 سنگین الزامات لگائے۔ نمبر 1 نوجوانوں کو خراب کرنے کا، اور نمبر 2 ایتھنز کے دیوتاؤں کے خلاف بات کرنے کا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ سقراط صرف لوگوں کو حقیقت کے قریب لانا چاہتا تھا۔ عدالت نے سقراط کو 2 آپشنز دیے۔ 1 یا تو وہ اپنے نظریات سے توبہ کرے اور خاموشی اختیار کرے، 2 یا زہر کا پیالہ پی کر اپنی زندگی ختم کرے۔ سقراط نے بغیر کسی خوف کے موت کو گلے لگا لیا۔ اس کے الفاظ تھے، مجھے موت سے ڈر نہیں، مجھے جھوٹ اور منافقت سے ڈر ہے۔ سچ ہمیشہ زندہ رہے گا، چاہے مجھے ختم کر دیا جائے۔ آج کے پاکستان میں بھی سقراط کی کہانی دہراتی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی صحافی حکمرانوں سے سوال کرے تو اس کی آواز بند کر دی جاتی ہے۔ اگر کوئی سیاستدان طاقتور طبقے سے سوال کرے تو اسے غدار قرار دے دیا جاتا ہے۔ عوام مہنگائی اور غربت کے بارے میں سوال کرے تو اسے مسائل کے گرداب میں الجھا دیا جاتا ہے۔ پچھلے سالوں میں کتنے ہی صحافیوں کو اغوا کیا گیا، کتنے ہی سیاسی کارکنان کو جیلوں میں ڈال دیا گیا، اور کتنے عوامی لیڈرز کو خاموش کرا دیا گیا۔ یہی وجہ ہے پاکستان میں آج سوال کرنا ایک خطرہ ہے۔ سقراط کو زہر دے کر مار دیا گیا، لیکن اس کے خیالات آج بھی زندہ ہیں۔ پاکستان میں بھی سوال کرنے والے کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن یہ روشنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو آپ کیا کریں گے؟ خاموش رہیں گے یا سوال کریں گے؟ سچائی کی تلاش میں پہلا قدم سوال ہے۔ سقراط نے اپنے حصے کا کردار ادا کیا، اب یہ آپ کی باری ہے، باری ہے، باری ہے، باری ہے، باری ہے۔